حضرات محترم، یہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی پاک کلام ہے۔ اس میں جہاں کفار، مشرکین اور گناہ گاروں کے لیے تنبیہ، توبیخ اور ڈانٹے ہیں، وہیں پہ اہل ایمان کے لیے اللہ نے بہت سی بشارتیں دی ہیں۔ ہم بھی صاحب ایمان ہیں، ایمان کے دعوے دار ہیں۔ آج جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ سورۃ النحل 14واں پارہ، اس کی آیت نمبر 96 اور 97 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ جو صبر کرتے ہیں اور اچھا عمل کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے بہت اچھا اجر رکھا ہے۔ پھر آیت نمبر 97 میں اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہونا چاہیے، وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں رب وعدہ کرتا ہوں میں اسے بہترین گزرانے زندگی دوں گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، یہ بہترین جو کام ہے اس کا اجر ہے، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم بھی صاحب ایمان ہیں یا کم از کم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اور اپنے ذوق کے مطابق نیک عمل بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں وہ ثمرات نہیں مل رہے جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ کیا نعوذ باللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کا وعدہ سچا نہیں ہے؟ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اگر اللہ کا وعدہ سچا ہے تو پھر مجھے اور آپ کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھنا چاہیے ہم سے غلطی کہاں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں وہ ثمرات نہیں مل رہے جو ہمیں ملنے چاہیے تھے۔ آج کی مجلس میں یہ بات عرض کروں گا، آپ میں سے اکثر لوگوں نے پڑھ لی ہوگی یا انشاءاللہ جمعے کے بعد پڑھیں گے سورۃ الکہف۔ اس کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں اے میرے پاک پیغمبر کل، آپ اپنی امت کے لوگوں کو یہ بات بتلا دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میں تمہیں بتاؤں نا کہ اعمال کے اعتبار سے کون خسارے میں چلا گیا ہوں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، انہوں نے اپنے سوچ کے مطابق دنیا کی زندگی میں بہت اچھے کام کیے، وہم یحسبون انہم صنعا، انہم یحسنون صنعا، اور وہ سمجھتے بھی تھے کہ ہم بہت اچھے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ اللہ ہم سب کو ایسی بدقسمتی سے بچائے۔ پھر اسی طرح سورۃ غاشیہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں هل اتاک حدیث الغاشیہ،
کیا تمہارے پاس غاشیہ کی خبر نہیں آئی؟ وہ غاشیہ کی خبر کیا ہے؟ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک جانے والے، تسلا نارا حامیہ، اوندے منہ جہنم میں گرا دیے جائیں گے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ آج کی مجلس میں نے اور آپ نے اس پہ غور کرنا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ کچھ لوگوں کے اعمال برباد ہو گئے اور کچھ لوگوں کے اعمال انہیں جہنم میں لے جائیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم ایک ہی کے معاملات میں مختلف مراحل سے گزرے۔ رمضان آیا، اللہ کی توفیق سے جو کسی کا مقدر تھا اس نے اچھائی کی۔ اب ذی الحجہ کے 10 دن گزرے، جو کسی کا مقدر تھا اللہ نے اسے توفیق دی، اس نے روزہ رکھا، قرآن کی تلاوت کی، جو بھی انہیں اللہ نے دیا اس نے کیا، حتیٰ کہ یوم النحر کو قربانی بھی کی۔ جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا تھا وہ اپنے دل میں تڑپ رکھتا ہے کہ یا اللہ مجھے بھی دے، میں بھی عطا کروں۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ سب کچھ کیا، اس طرح ایک اہل ایمان کو اس کے ثمرات ملنے چاہیے تھے، ہمارے یہاں نہیں ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایمان کی مٹھاس، نیک اعمال کی مٹھاس کو محسوس کرنا چاہتے ہو، اللہ کے کسی حکم سے سرتابی نہ کرنا۔ کہ اللہ کا حکم آئے تم اپنی مرضی، اپنا اختیار استعمال کرو کہ یہ نہیں یہ کر لیں گے، حرج کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آئے تو یہاں ہم سوچ لیں اس طرح کریں تو کیا حرج ہے؟ بحیثیت مسلمان ہم سب جکڑے ہوئے ہیں ان دو باتوں میں۔ اگر اطاعت کرنی ہے تو یا اللہ کی یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر ان کی اطاعت میں عمل کریں گے تو وہ قابل قبول ہوگا، وگرنہ اعمال برباد ہو جائیں گے، العیاذ باللہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اور کس کی اطاعت ہم کرتے ہیں؟ ایک شخص تھے جن کا نام عدی بن حاتم تھا، یہ حاتم تائی کا بیٹا تھا، اور اپنے زمانے میں عیسائی مذہب اختیار کر کے ان کا بہت بڑا عالم دین تھا۔ اس کی بہن قید ہو کے آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا کہ یہ حاتم تائی کی بیٹی ہے، اور حاتم تائی عرب کا وہ سخی کردار تھا، بے شک وہ مسلمان نہیں تھا، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ، لیکن انسانیت کی بھلائی کے لیے جو کچھ اس نے کیا تھا اسے مد نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ نے اس کی بیٹی کی عزت کی، یہ لونڈی نہیں بنایا، بہت احترام کیا، اور احترام کے ساتھ سواری دے کے، محافظ دے کے واپس بھیج دیا۔ جب وہ گئی تو بھائی نے پوچھا تیرے ساتھ مسلمانوں نے کیا سلوک کیا؟ کیونکہ دوسرے مذاہب کے لوگوں نے، خصوصاً ان کے علماء نے اپنے لوگوں میں یہ بات پھیلائی ہوئی تھی کہ مسلمان بڑے وحشی لوگ ہیں، کہ کسی کی عزت نہیں کرتے، جبکہ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ تھا۔ جب وہ بہن واپس گئی تو بھائی نے سب سے پہلے سوال کیا، بہن تیرے ساتھ سلوک کیا ہوا؟ کہنے لگے بھائی اگر مجھے پکڑ کے تیرے پاس لایا جاتا تم وہ سلوک نہ کرتا جو میرے ساتھ محمد الرسول اللہ نے کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے ساتھ کیا تھا وہ کیفیت بیان کی تو برداشت نہ کر، کہنے لگا اگر ایسی شخصیت ہے، جبکہ میری بہن ایک خوبصورت عورت ہے اور وہ اسے لونڈی بنا سکتے تھے،
وہ اپنی خواہش کی تکمیل کر سکتے تھے جس طرح ہمیشہ فاتح لوگ کرتے ہیں، انہوں نے اس کی خدمت کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ میں ان کی خدمت پہ حاضر ہو کے ان کا دین قبول کروں۔ یہ شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ دیکھیں اور سنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے بات کو سنیں، لیکن جب آنکھوں سے دیکھ لیں تو انسان کو اور کیفیت ہوتی ہے۔ آج ہم نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا ہوا، اس کے باوجود جب ہم آپ کی باتیں کرتے ہیں تو ہر مسلمان کے دل کے اندر ایک عجیب سے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن جب رسول اللہ کو سامنے دیکھا ہوگا وہ کیفیت کس کی ہوئی ہوگی؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو صرف ملنے ہی، لیکن اللہ رب العزت نے ایمان کی نعمت عطا فرما دی، مسلمان ہو۔ جب مسلمان ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ گفتگو فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ ہم سے پہلے جو لوگ تھے، عیسائی یا یہودی، انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ عدی بن حاتم یہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، ہم نے تو کبھی اپنے مولوی یا اپنے پیر صاحب کو، اپنے راہب کو رب نہیں مانا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارا عالم دین یا تمہارے پیر صاحب، تمہارا راہب تمہیں کسی بات کو حکم دیتا، کبھی تحقیق کی تھی کہ یہ رب کا حکم ہے یا نہیں، یا اس کے رسول نے یہ طریقہ اختیار کیا یا نہیں؟ کہا یہ تو نہیں کبھی سوچا۔ کہا یہی تو رب ماننا ہے۔ حرام اور حلال تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، عبادت کیسے کرنی ہے کیسے نہیں کرنی یہ تو اللہ کا اختیار ہے۔ تو تم نے یہ سارے اختیارات مولویوں کو دے دیے، تو یہ دراصل تم نے انہیں اپنا رب مان لیا۔ بدقسمتی سے آج امت یہ بھی یہی معاملہ کر رہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت بھی قدم بقدم اسی طرح کرے گی جس طرح پہلے اہل کتاب کرتے رہے، حتیٰ کہ جس طرح دو جوتے برابر ہوتے ہیں اس طرح ہو جائیں گے۔ ایک بندے نے سوال کیا آپ کا پہلوں سے مراد یہود اور عیسائی ہیں؟ آپ نے فرمایا اور کون؟ آپ نے اس سے بھی سخت بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا اگر وہ گو کے سوراخ کے اندر اپنا سر گھسائیں گے نا تو یہ بھی وہی کریں گے۔ آج بدقسمتی سے اپنے اعمال کے اندر ہم نہ اللہ کے حکم کو مد نظر رکھتے ہیں نہ رسول اللہ کے، ہم صرف اپنا مسلک دیکھتے ہیں، ہم اپنے مولوی کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے مولوی پیر امام کو دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ نے کیا کہا۔ اور اگر کوئی ایسا کہتا ہے کہ بھائی رسول اللہ کی بات یہ ہے، کہتے تم غیر مقلد ہو۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اگر غیر مقلد ہونا یہ بہت بڑا عیب اور گناہ ہے، کہ بتائیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لوگ کس کے مقلد تھے؟ کس کو فالو کرتے تھے؟ اگر وہ بہترین زمانوں کے لوگ، رسول اللہ نے فرمایا خیر القرون قرنی، اس دنیا کے اندر جتنے زمانے گزر چکے اور جتنے آئندہ آئیں گے سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، اس کے بعد میں آنے والا زمانہ یعنی میرا زمانہ یعنی آپ اور صحابہ کا، آپ کے بعد تابعین کا، تابعی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو ملا ہو، دیکھا ہو، پھر اس کے بعد کا زمانہ تبع تابعین، جس نے ایمان کی حالت میں کسی تابعی کو دیکھا ہو اور اس سے تعلیمات اسلام کی لی ہو اور اسلام کی حالت میں زندہ رہا اور اسلام کی حالت میں مرا، اسے تبع تابعین کہتے ہیں۔
اس زمانے کے 3 لوگ ہیں، 3 زمانوں کے جو سب سے بہترین ہیں بقول محمد الرسول اللہ کے، اور یہ تینوں زمانوں کے لوگ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے، صرف رسول اللہ کی اطاعت کرتے تھے۔ آج اگر کوئی رسول اللہ کی اطاعت کی بات کرے اسے ہم سمجھتے ہیں یہ گمراہ ہے، العیاذ باللہ۔ میرے عزیز بھائیو، یہ ساری گزارشات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، اسلام کے بنیادی ارکان میں حج سب سے بڑا رکن ہے۔ ایک وہ طریقہ ہے جو رسول اللہ نے سکھایا۔ آپ جب حج کے لیے تشریف لے گئے، آپ نے ببانگ دہل لوگوں میں اعلان فرمایا، لوگوں آج کے بعد ممکن ہے میں تمہارے ساتھ دوبارہ ان میدانوں میں جمع نہ ہو سکوں، اس لیے خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، مجھ سے حج کے طریقے سے۔ ایک صحابی تھے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے لوگوں کے اندر یہ اعلان کیا، کیونکہ یہ ایک پڑھے لکھے نوجوان تھے، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے آغاز سے لے کر حج کر کے واپس آنے تکر آپ کا پورا سفر نامہ قلم بند کروں گا، آپ کا ہر عمل نوٹ کروں گا۔ انہوں نے کیا، اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الحج کے اندر وہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آنکھوں دیکھا حال لکھا تھا، جس کی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، وہ حدیث کتاب الحج کی حدیث نمبر 2 ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ نے کیسے کیا، وہ صحیح مسلم کتاب الحج حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت دیکھ لے۔ ایک ایک قدم پہ آپ نے کیا کیا، کس کس میدان میں ٹھہرے، آپ نے عبادت کی تو کیسے کی، کہاں نماز پوری پڑھی اور کہاں قصر کی۔ بدقسمتی سے آج مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ خود بھی گمراہی کا شکار ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ ایسا نہ کریں کیونکہ ہمارا مسلک یہ اجازت نہیں۔ 3 دن اور 3 راتیں ہو گئی ہیں، مسلسل لوگ رابطے میں ہیں منا کے اندر سے، مزدلفہ عرفات کے اندر سے، کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے، جبکہ رسول اللہ کا حکم اس کے برعکس ہے۔ اور جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ جان بوجھ کے کرتے ہوں گے، انہیں سبق ہی یہ پڑھایا گیا ہے، کیونکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے کوئی شخص تصور بھی نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ کی مخالفت کرے، لیکن علماء کو میں بری الذمہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بری الذمہ نہیں ہے، انہوں نے ان احادیث کو پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ان کے سامنے ہیں، اس کے باوجود وہ لوگوں کی تعلیمات جو دیتے ہیں غلط دیتے ہیں، جبکہ رسول اللہ کا یہ فرمان موجود ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان موجود ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اس سے بڑا ظالم انسان کوئی نہیں ہے تو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے، لوگ بیچارے سمجھتے ہیں یہ اسلام کی بات کر رہا ہے۔ اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے اپنی ذات مطہرہ کے متعلق فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھا وہ سمجھ لے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ چند مثالیں عرض کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم حج کے لیے حج کا احرام باندھو اور تمہارا آغاز مینا سے ہوتا ہے 8 ذی الحج کو، تو وہاں نماز کو قصر پڑھنا ہے۔ واللہ بر صغیر کے جتنے لوگ ہیں جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں یہ نماز پوری پڑھتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ مسافر تھے، ہم مقامی ہیں،
کہ مکے کے لوگ بھی مسافر تھے، اور یہاں حکم سفر کی وجہ سے قصر نہیں ہے، یہاں حکم ہے حج کے ایام میں نمازیں پڑھنی ہے تو قصر پڑھنی ہے۔ کہا جاتا ہے حرج کیا ہے جی، یہاں عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے رسول اللہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ایک تاجر آدمی ہوں، ہمیشہ سفروں پہ ہوتا ہوں، میں نماز بھی پوری پڑھ سکتا ہوں، روزہ بھی رکھ سکتا ہوں، کیا میں ایسا کر لوں؟ اب تصور فرمائے رسول اللہ نے کیا کہا ہوگا، جبکہ آپ لوگوں کو عبادت کی طرف بلانے کے لیے ہی دنیا میں تشریف لائے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے عبداللہ، جو لوگ اللہ کی دی ہوئی رخصت سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں تم ان سے بہتر نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے 2 پڑھی، تم نے 4 پڑھی، لیکن تم ان سے بہتر نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ کی رخصت سے فائدہ اٹھا لیا، اللہ کو راضی کر لیا کہ مالک نے یہ اجازت مرحمت فرمائی تھی، تو نے اسے مسترد کر دیا۔ اور پھر رسول اللہ کا واضح حکم ہے کہ جب تم عرفات میں جاؤ تو عرفات میں زوال یعنی نصف النہار کا انتظار کرو۔ جب سورج ڈھلا تو رسول اللہ اپنی اونٹنی پہ تشریف لائے، اپنے تیار کرنے کا حکم دیا، اور وادی ارنا کے اندر آپ نے اپنی اونٹنی پہ بیٹھ کے خطبہ دیا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آج مسجد نمرہ کا منبر ہے، اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے رسول اللہ نے خطبہ دیا۔ یہ وادی ارنا عرفات نہیں ہے۔ جب آپ نے یہاں خطبہ دیا تو پھر آپ نے فرمایا، اب میں حکم دیتا ہوں۔ کون حکم دے رہا ہے؟ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ اب نماز پڑھنی ہے جمعاً وقصراً، نماز کو جمع بھی کرنا ہے، قصر بھی کرنا ہے۔ لیکن بد نصیب کہتے ہیں بھائی نہیں، نماز بھی پوری پڑھنی ہے، ظہر کو ظہر کے وقت پڑھنا ہے، عصر کو عصر کے وقت پڑھنا ہے۔ رسول اللہ جو ہے وہ مدینے سے آئے تھے، وہ مدینے سے 400 کلومیٹر سے آ کے مسافر ہیں، تم 5000 کلومیٹر سے جا کے مسافر نہیں ہو۔ اور ہر خیمے میں یہ لڑائی، ہر خیمے میں جو قصر پڑھنا چاہتا ہے اسے منع کر رہے ہیں۔ اور ہمارے وہ بھائی بڑے اخلاص کے ساتھ جو تبلیغ دین کے داعی ہیں، ہر بندے کا بازو پکڑ کے اسے روک رہے ہیں کہ بھائی پوری نماز پڑھنی ہے۔ ہمارے اعمال کا اجر کہاں سے ملے گا جب رسول اللہ کا طریقہ ہی نہیں ہے ہمارا؟ العیاذ باللہ۔ پھر رات کو مزدلفے میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے وقت مغرب اور عشاء کی اکٹھی نماز پڑھی، اور قصر پڑھی، اور وتر 1 رکعت پڑھی، رات کو تہجد نہیں پڑھی کہ ہم عبادت کے لیے آئے ہیں اس لیے ہم نے پوری پڑھنی ہے۔ کیا رسول اللہ عبادت کے لیے نہیں آئے تھے؟ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا، حضرت عائشہ کے پاس 3 شخص آئے، حضرت عثمان بن مظعون تھے اور ان کے 2 ساتھی تھے۔ انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات کی عبادت کے متعلق اما جان نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا طریقہ تھا وہ بتایا، آپ دن میں یہ کرتے، رات کو یہ کرتے۔ ان میں ایک بولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی پچھلی معاف ہیں، آپ پہ تو جہنم کی آگ حرام ہے، جنت میں آپ لازمی داخل ہوں گے، یہ ہمیں زیادہ کرنا چاہیے۔ ایک کہنے لگا میں آج کے بعد ہمیشہ روزے سے رہوں گا، ایک کہنے لگا میں ساری رات جاگتا رہوں گا، تیسرا کہنے لگا میں تارک الدنیا ہو کے جنگلوں میں چلا جاؤں گا تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں بلند مرتبہ لے سکیں۔ تھوڑی دیر گزری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے،
سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ کہنے لگی یا رسول اللہ فلاں فلاں لوگ آئے تھے، مجھ سے انہوں نے یہ پوچھا، میں یہ بتایا، انہوں نے آگے سے یہ بات کہی اور چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ بھی نہیں بیٹھے، اسی وقت باہر نکلے، دھڑایا بندوں کو، انہیں ڈھونڈ کے لاؤ۔ انہیں لایا گیا، آپ نے فرمایا یہ باتیں تم نے کہی ہیں؟ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ ہم نے۔ ایک نے ان میں کہا تھا میں نکاح ہی نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ میں اس کائنات میں مجھ سے زیادہ اللہ کی عبادت کوئی نہیں کر سکتا، مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں ہے، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، کہیں بھی رکھتا، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، اعتکاف بیٹھ کے الگ بھی ہوتا ہوں، اور میں رات کو جاگتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ یاد رکھو من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا وہ میرا امتی نہیں۔ اب یہاں معاملہ تو عبادت کا تھا کہ وہ عبادت کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے سورۃ حجرات کی آیت نمبر 1 میں یہ فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، ان اللہ سمیع علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس کے بعد 10 ذی الحج آیا۔ اس دن حج کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں، اس کے بعد قربانی کرنی ہے، اس کے بعد حلق کروا کے اپنا احرام اتار دینا ہے، اس کے بعد طواف افاضہ یا طواف زیارت کرنے کے لیے بیت اللہ میں جانا ہے۔ اس دن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں سیدھا چلا گیا تھا جا کے طواف افاضہ کرائے ہوں، جبکہ یہ سب سے آخر پہ تھا، میں طواف افاضہ کر آیا ہوں، فلا حرج، کوئی حرج نہیں، اب کنکریاں مارو اور دوسرے عمل کرو۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے قربانی کر لی ہے، کنکریاں نہیں ماری، آپ نے فرمایا اب کنکریاں مار لو، کوئی حرج نہیں۔ ایک شخص آیا، وہ کہنے لگا میں نے طواف افاضہ بھی کر لیا، کنکریاں بھی مار لی، ٹنڈ کروا لی، قربانی نہیں کی، آپ نے فرمایا اب کر لو، لا حرج، کوئی حرج نہیں۔ یعنی اس دن اعمال کی ترتیب میں تقدیم و تاخیر ہو جانے نے حج پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب جو ہمارے حجاج پاکستانی تھے، ان کی قربانی کا وقت 6 بجے تھا، اللہ باللہ سمت اللہ، اللہ ان علماء کو ہدایت دے کہ سارا دن لوگوں کو باندھ کے رکھا کہ جب تک تمہاری قربانی نہیں ہوگی نہ طواف افاضہ کر سکتے ہو، نہ ٹنڈ کروا سکتے ہو، نہ کوئی اور عمل کر سکتے ہو۔ اب غلط کام کیا ہوا کہ رات 6 بجے ان کی قربانی، ان کا میسج آیا، انہوں نے ٹنڈ کروا کے نہا کے 7-8 بجے حرم میں گئے، ساری رات طواف میں گزر گئی، جو رات مینا میں ہونی چاہیے تھی وہ ضائع کروا دی۔ یہ تماشا ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے، حقیقت بات یہ ہے کہ یہ آیت سورۃ توبہ کی آیت کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے ممکن ہے۔ سورۃ توبہ اس کی آیت نمبر 34، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ میں اور آپ مخاطب ہیں، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اکثر مولوی اور صوفی یاکلون اموال الناس، لوگوں کا مال کھانے کی خاطر، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کا رستہ بتانے کے بجائے اللہ کے رستے سے روک رہے ہیں۔ جب انہوں نے دین کے ساتھ یہ کھلواڑ اور مذاق کیا نا، پھر اللہ رب العزت نے کہا فَبَشِّرْهُمْ، انہیں بشارت دے دو
کس بات کی؟ عذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ جس طرح یہ میرے دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس عمل کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ چاہے اس سے اپنی ٹانگیں توڑوا لو، سر کٹا دو، جو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، اس عمل کی حیثیت اللہ کے ہاں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سورت کا نام سورۃ القتال بھی ہے، سورۃ محمد بھی ہے، 26ویں پارے کی دوسری سورت ہے، اس کا آخری رکوع ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرنی ہے یا اللہ کی یا اس کے رسول کی۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اگر اس کے علاوہ کوئی اور آپشن اختیار کیا تو اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ولا تبطلوا اعمالہم، اپنے اعمال کو برباد نہ کرنا۔ یہ میرے عزیز بھائیوں، آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ ایک انتہائی پرفتن دور ہے۔ ہر فرقے والا سمجھتا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، میں ہی سچا ہوں، میں ہی ٹھیک ہوں۔ میرے بھائیوں، نہ میں نہ کوئی اور، حق اور سچ ہم نہیں ہیں، حق اور سچ اللہ کی ذات ہے، اس کی پاک کلام قرآن ہے، اس کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ حق اور سچ۔ جو بات ان سے میچ کرتی ہے وہ بات درست۔ اللہ اکبر۔ بات یہاں تک پہنچی ہوئی ہے، میری بیٹی اور بیٹا دونوں کے لیے گئے ہوئے، وہ آرمی میں لیفٹیننٹ کرنل ہے، ڈاکٹر ہے، کے ساتھ ایک بریگیڈیئر صاحب ہے۔ وہ مجھ سے پوچھتے رہے، میں بتاتا رہا، انہوں نے ترتیب کو چھوڑ کے اپنا عمل کیا۔ صبح جا کے 8 بجے کنکریاں ماری، سیدھے وہ حرم چلے گئے، ظہر تک وہ طواف افاضہ سے فارغ ہو کے اپنے ہوٹل میں گئے، نہا کے کپڑے تبدیل کیے اور آرام کر کے واپس مینا میں آ کے رات گزاری، جبکہ پورے لوگوں نے گزاری نہیں، اور لوگ تانا انہیں دے رہے ہیں تمہارا تو حج ہی کوئی نہیں۔ تو جب انہوں نے احادیث کو سامنے رکھا، یعنی اب حدیث نکالنا کوئی مشکل نہیں رہا، آپ کسی حدیث کے متعلق اپنی ویب سائٹ پہ جائیں، گوگل سے پوچھیں، اسی وقت وہ نکال دے گا یہ ہے یا نہیں ہے، سامنے دی۔ تو آگے جواب بریگیڈیئر صاحب کا یہ تھا کہ آپ کس امام کو فالو کرتے ہیں؟ میں نے بیٹی سے کہا، بیٹی انہیں کہو ہم محمد الرسول اللہ کو فالو کرتے نہیں، یہ 4 امام جو ہیں ان میں سے کنہیں فالو کرتے ہیں؟ میں نے کہا جن کی بات رسول اللہ سے میچ کرے ہم اسے مانتے ہیں، جو ان سے میچ نہ کرے انہوں نے خود کہا ہے کہ میری بات نہ ماننا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ جب حج کے لیے اپنی آخری عمر میں تشریف لے گئے، بیت اللہ کا غلاف پکڑا، اعلان کیا، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے میں نعمان بن ثابت ہوں۔ آپ کا اصل نام نعمان بن ثابت، میں نعمان بن ثابت ہوں۔ میری بات غور سے سنو لوگو، اترکوا قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے کان میں رسول اللہ کی بات پہنچ جائے تو میری بات کو چھوڑو، وہ تو بری ذمہ ہو گئے۔ اب ہم نے جو لادنا ہے اپنے سر پہ لادنا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا نام مت لے، انہوں نے بریت کا اظہار کر دیا تھا بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے، اترکوا قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ کا فرمان پالو میری بات کو چھوڑ دینا۔ امام محمد بن ادریس الشافعی رحمت اللہ علیہ، یہ بھی امت کے ایک بہت بڑے عالم دین امام ہیں، امت کا بہت بڑا طبقہ انہیں فالو کرتا ہے۔ انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا، جب تمہارے پاس رسول اللہ کی بات آ جائے میری بات کو پکڑ کے دیوار کے ساتھ مار دینا، میری بات کی رسول اللہ کے ساتھ اہمیت۔ امت کے بہت بڑے امام مالک بن انس
رحمت اللہ علیہ، کہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 40 سال مسجد رسول اللہ کی امامت کروائی، آپ کے منبر پہ خطبہ دیا، آپ کی احادیث کا درس دیا۔ ان کی ایک حدیث کی کتاب ہے موطا امام مالک۔ ان کے پاس بنو عباس کا بہت بڑا خلیفہ ہارون رشید خود بغداد سے چل کے آیا، آ کے عرض کرتا ہے، اے امام وقت، ایک اجازت لینے آیا ہوں۔ کہنے لگے، کس بات کی اجازت مجھے لینی ہے؟ تم حکمران ہو، پورا عالم اسلام تمہارے زیر نگی ہیں، مجھ سے کس بات کی اجازت لینی ہے؟ کہنے لگا کہ آپ کی کتاب موطا امام مالک بطور قانون عالم اسلام میں نافذ کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیے۔ اگر ہم جیسا چھوٹا آدمی ہوتا تو پھول کے چھلانگے لگاتا کہ میری کتاب اور ملک کا قانون بن جائے، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ بہت بڑے لوگ کہنے لگے، اللہ کی قسم، اس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کتاب کے اندر کچھ رسول اللہ کے فرمودات ہیں اور کچھ میرے فتاوے ہیں۔ جو رسول اللہ کے فرمودات ہیں ان کو نافذ کرنے کے لیے تمہیں میری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو میرے فتاوے ہیں ان میں صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اشارہ کیا رسول اللہ کی قبر مطہرہ کی طرف۔ کہنے لگا، اس قبر والے کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا کہ جس کی بات سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ ہر بندے کی بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے کی، یعنی جناب محمد الرسول۔ یعنی یہ تیسرے امام، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ بات ماننی تو کس کی؟ جناب محمد الرسول۔ اب وہ بھی بریوز۔ چوتھے امام ہیں امام احمد بن حنبل۔ انہیں امام اہل السنہ کہتے ہیں۔ انہوں نے 3 بادشاہوں سے ماریں کھائیں۔ مولانا ابوالکلام نے ایک کتاب لکھی ہے تذکرہ، میں کہا کہ اگر جتنا امام احمد بن حنبل کو مارا گیا، اگر کسی ہاتھی کو مارا جاتا تو وہ بھی مر جاتا، لیکن انہوں نے برداشت کیا۔ وہ منوانا چاہتے تھے اپنی بات۔ امام احمد بن حنبل کی زبان سے ایک ہی بات ہے، ہاتھو کتاب اللہ وسنت۔ مجھے اگر منگوانا ہے یا اللہ کی کتاب لے آؤ یا محمد الرسول اللہ کی سنت لے آؤ، اس کے علاوہ مجھے منوانے کا کوئی طریقہ نہیں۔ اب مجھے بتائے، جن کے ناموں پہ ہم نے فرقے بنائے ہوئے، جن کا نام لے کے رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، جن کا نام لے کے اپنی عبادات برباد کرتے ہیں، کیا اس بات کے ذمہ دار ہیں؟ انہوں نے تو بریت کا اظہار کر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کہ آج کی مجلس میں ایسی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن واللہ 3 دن 3 راتوں سے میں نے لوگوں سے یہاں تربیتی کیمپ کام کیا تھا۔ میں نے اپنا نمبر دے کے کہا تھا کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ دن ہے یا رات ہے، میں انشاءاللہ آپ کی بات کا جواب دوں گا۔ سینکڑوں لوگ بیچارے مجھے پوچھتے رہے، اب یہ ہمارے اوپر آ گیا ہے، ہمیں کہتے ہیں فلاں چیز پہ دم دینا پڑے گا، حتیٰ کہ کہتے ہیں جی تو نے ایسے خارش کی ہے، تیرا بال گر گیا ہے، تمہیں دم دینا پڑے گا۔ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ، ان سے ایک شخص نے پوچھا، اماں جان خارش کی وجہ سے یا نہانے کی وجہ سے بال گر جائے تو اس کا کیا حل ہے؟ آپ نے فرمایا، بیٹے تیرے ہاتھ پیچھے باندھ دیے جائیں، تمہیں اپنے پاؤں کے ساتھ خارش کرنی پڑے تو کر لینا، ایک فطرت ہے، اس سے گرنے والے بال کا کوئی جو ہے نا خمیازہ نہیں۔ اسلام دین فطرت ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم مولویوں کا پیٹ بھرنے کے لیے صرف آیا ہے، کہ ہم لوگوں کو دم ڈال ڈال کے ان سے پیسے بٹورتے رہیں، بعد میں وہ قربانیاں کریں یا نہ کریں۔ العیاذ باللہ، یہ سب کچھ تماشا ہو رہا ہے دنیا میں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ایک عام مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ عمومی مسلمان ایک بات کہہ کے اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہونے کی کوشش کرتے ہیں،
یہ ہمارے عالم دین تھے، تو انہوں نے بتایا، ہم نے مان لیا، یہ جانے اور رب جانے۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کیا یہ عذر قیامت کے دن قبول ہو جائے گا؟ سورۃ احزاب ہے، سورۃ احزاب ہے، 22واں پارہ، یہ 21ویں پارے سے شروع ہو کے 22ویں پارے پہ جاتی ہے۔ اس کا آخری رکوع آپ اٹھا لیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن لوگوں کے چہروں کو پکڑ پکڑ کے داغا جائے گا جہنم کے اندر، پلٹ پلٹ کے داغا جائے گا۔ یہ باربیکیو کرتے ہیں کہ پلٹ پلٹ کے داغتے ہیں انہیں۔ کہا یوم تقلب وجوہہم فی النار، بہت سے لوگوں کے چہروں کو پلٹ پلٹ کے داغا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ یقولون، جن کے ساتھ یہ واقعہ ہو رہا ہوگا، یقولون، وہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہائے افسوس ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے، ہم ان مولویوں پیروں اماموں کے پیچھے نہ لگتے۔ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، پھر اللہ کے سامنے اپنا عذر پیش کریں گے۔ وقالوا، اور کہیں گے ربنا، اے رب ہمارے، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہم نے ان کی بات مانی، یہ ہمارے سردار تھے، مولوی پیر امام تھے۔ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، یہ ہمارے بڑے تھے۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، آپ کا ایک شعر ہے عربی کے اندر، وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينُ إِلَّا الْمُلُوكِ وَعُلَمَاءُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا، دین کی بربادی کا ہمیشہ تین لوگ سبب بنتے ہیں۔ وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينُ إِلَّا الْمُلُوكِ، سب سے پہلے دین کی بربادی کا سبب حکمران بنتے ہیں۔ وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينُ إِلَّا الْمُلُوكِ، اور دوسرے دو وَعُلَمَاءُ سُوءٍ، علماء سوء، وَرُهْبَانُهَا، اور یہ پیر لوگ کہ دین کی بربادی کا، اس کے اندر خلل ڈالنے کا، اس کی بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے۔ اس وقت یہ کہیں گے وقالوا ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا، یہ ہمارے بڑے تھے، مولوی پیر امام تھے، ہم نے ان کی بات مانی، ان کی اطاعت کی، فاضلونا السبیلا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہمارا کیا قصور۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ سے دعا کریں گے ربنا آتیہم ضعفین العذاب، اے اللہ جنہوں نے ہمیں مس گائیڈ کیا انہیں دگنا عذاب کر، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اے اللہ ان پہ لعنت ڈال، بہت بڑی لعنت۔ ربنا آتیہم ضعفین العذاب وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ اللہ دوسرے مقام پہ کہتا ہے نہ عذاب ان پہ کم ہوگا نہ تم پہ۔ کیا میں نے شعور نہیں دی، میں نے سوچ نہیں دی کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی؟ قرآن کریم کے اندر 80 مرتبہ یہ نہیں پڑھا تھا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، صرف ایک مرتبہ کہا تھا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو اولی الامر ہیں ان کی بھی بات ماننا۔ پھر ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے مولوی پیر امام بادشاہ کے ساتھ اختلاف پیدا ہو جائے یا تمہیں اس معاملے میں کنفیوژن ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹنا، کیونکہ وہی تمہارے متعلق بہترین فیصلہ کر سکتے۔ میرے بھائیوں، آج بہت سے لوگ بات میں اس غلط فہمی میں شکار ہو جاتے ہیں کہ اتنی کثیر تعداد ہے فلاں کی تو یہ پاگل ہیں سارے۔ اللہ رب العزت نے کثرت والے لوگوں کے متعلق قرآن میں جو فرمایا آپ پڑھ کے دیکھ لیں، اکثرهم لا يعلمون، اکثرهم لا يعقلون، اکثرهم لا يشکرون، اکثرهم لا يعلمون۔ ہر جگہ جہاں کثرت کا معنی ہے کہا نہیں جانتے، بلکہ ہمیشہ کہا میرے والے جو ہے ہمیشہ کم۔ ہمیں ان کم لوگوں میں شامل ہونے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہو، بے شک ہم چند لوگ کیوں نہیں۔ میں نے پچھلے جمعوں میں یہ بات عرض کی، پوری قوم ایک طرف تھی، سیدنا ابراہیم اکیلے ایک طرف،
صرف وہی اہل ایمان تھے، وہی اللہ کو ماننے والے۔ اللہ نے یہ تسلیم نہیں کیا کہ ساری قوم کو کس طرح چھوڑ دوں۔ کہا ان ابراہیم کان امۃ واحدہ، اکیلا ابراہیم میرے لیے امت ہے، یہ سارے کے سارے لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہمیں بھی یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، کوئی کثرت میں ہے یا قلت میں ہے، اس بات کو نہیں دیکھنا۔ دیکھنا یہ ہے کہ دلیل کس کے پاس ہے، اور دلیل میری زبان کی بات کا نام نہیں ہے، میرے آبا کی زبان کا نام نہیں ہے، میرے مسلک کے علماء کی بات حق نہیں ہے۔ حق اللہ کی بات ہے جو قرآن کے اندر موجود، اور حق رسول اللہ کا فرمان ہے جو بلوغ المرام سے لے کر صحیح بخاری تک ساری کتابوں کے اندر یہ ایک عظیم ذخیرہ بکھرا ہوا ہے کہ جس میں رسول اللہ کی 23 سال کی زندگی، آپ کی مکی زندگی میں کیا کیا اعمال تھے، آپ کی مدنی زندگی میں کیا کیا اعمال تھے، آپ نے اپنے دن اور رات کیسے گزارے، آپ نے تجارت کیسے کی، آپ نے معاشرت کیسے کی، آپ نے گھریلو زندگی کیسے ادا کی، یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ پھر بھی امت بھٹکتی رہے تو اللہ ہی ہدایت دے سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے دنیا جہان کے لوگو، میں تمہیں، جب یہ آخری سال تھا حجۃ الوداع کے اندر، آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسی شاہراہ پہ چھوڑ۔ شاہراہ وہ ہوتی ہے جسے کہتے ہیں جرنیلی سڑک، ہماری جی ٹی روڈ ہے۔ جی ٹی روڈ کیا ہے؟ یعنی سب سے بڑی سڑک، اب موٹر ویز ہے۔ جرنیلی ایک ایسی شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ آپ نے بعض روڈ دیکھے ہوں گے جہاں سٹریٹ لائٹس لگی ہوتی ہیں، اور رات کو بھی اگر آپ گاڑی کی لائٹس بند کر دیں تو چل سکتے ہیں۔ کہا میں ایک ایسی شاہراہ پہ، دین کی ایسی شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ اب گمراہ وہی ہوگا جو خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ یہ میرے عزیز بھائیوں، اپنے ساتھ خیر کریں۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہاری سوچ ہے، جو تمہارے ذخیرے ہیں، جو تمہارا مسلک ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، اللہ کی ذات، اس کا دین، اس کا طریقہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ یہ دنیا میں بھی باقی رہے گا، آخرت میں باقی رہے گا۔ جو اس بات کو سمجھ لے وہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرے گا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ کر رہے ہو میں اس کا تمہیں بہترین بدلہ دوں گا۔ اور بدلہ کب ملے گا؟ جب ہم اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنی زکوٰۃ، اپنا حج، اپنے فرائض، اپنے نوافل، اپنے معاملات اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ادا کریں گے تو تھوڑے بھی کریں گے تو پار لگ جائیں گے، اگر بہت زیادہ بھی اعمال ہوئے لیکن رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہ ہوئے سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اللہ اس بربادی سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر